خوشامدید ناظرین، میں اسد اللہ خان ہوں۔ آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا انتخاب عمل میں آیا۔ سہیل آفریدی 90 ووٹ لے کر وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے۔ اب وہ منتخب تو ہو گئے لیکن حلف نہیں ہو پا رہا، کیونکہ گورنر یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ابھی تک استعفیٰ علی امین گنڈاپور صاحب کا منظور کیا ہی نہیں ہے، اور انہوں نے آج یہ کہا کہ بدھ کو آ جائیں میرے پاس، اور بدھ کو پھر دیکھ لیں گے کہ آپ نے خود استعفیٰ دیا ہے، چائے بھی پلائیں گے آپ کو، اور آپ کے دستخط کا جو معاملہ ہے وہ بھی حل ہو جائے گا۔ یعنی گورنر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ 2 استعفے بھیجے گئے، دونوں پر دستخط میچ نہیں کرتے، لیکن آج اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر علی امین گنڈاپور صاحب نے تصدیق کی کہ وہ میرے ہی ریزگنیشن ہے، میں نے خود دیے ہیں اور میرے ہی دستخط ہیں۔ انہوں نے اس کی تصدیق اسمبلی کے فلور پر بھی کر دی۔ اب بہت سارے ابہام اس وقت پیدا ہو چکے ہیں اور اس پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ ایک یہ کہ کیا اس وقت صوبے میں 2 وزرائے اعلیٰ ہیں، ایک علی امین گنڈاپور اور دوسرے نئے منتخب ہونے والے سہیل آفریدی، اور ایک بحث یہ بھی ہو رہی ہے کہ کیا وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ قبول کرنا یا نہ کرنا گورنر کا اختیار ہے بھی یا نہیں، یعنی استعفیٰ دے دیا تو بس منظور ہو گیا آٹومیٹیکلی، یا یہ اختیار گورنر کے پاس موجود ہے کہ وہ استعفے کو نامنظور کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں آئین کیا کہتا ہے، اس کی شکیں بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پھر اب اگر نئے منتخب ہونے والے چیف منسٹر کا حلف ہونا ہے تو آئین ہی کہتا ہے کہ 26ویں ترمیم کے بعد کہ ہائی کورٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے، اور ہائی کورٹ کسی کو بھی نامینیٹ کرے گی اور وہ حلف لے سکتا ہے۔ اس سلسلے میں جو آئین کا آرٹیکل 255 ہے، آرٹیکل 255 جو ابھی 26ویں ترمیم کے بعد سامنے آیا، یعنی اس سے پہلے 255 یہ کہتا تھا کہ اگر گورنر نہیں لے پا رہا تو گورنر کسی اور کو نامینیٹ کر سکتا ہے حلف لینے کے لیے، لیکن پھر امینڈ کرنے کے بعد اس میں کہا گیا ہے where under the constitution an oath is required to be made before a specified person and for any reason it is impracticable for the oath to be made before the person, it may be made before such other person as may be nominated by the Chief Justice of the High Court in case of a province and by the Chief Justice of Pakistan in all other cases۔ یعنی ہائی کورٹ کے جج اگر گورنر حلف نہیں لے رہے ہیں تو ہائی کورٹ کا جج کسی کو پابند کرے گا کہ وہ حلف لیں، اور پھر وہ حلف ہو جائے گا۔ اس کی ایک مثال ہمیں چند سال پہلے جب حمزہ شہباز شریف کا حلف بطور چیف منسٹر نہیں ہو پا رہا تھا اور اس وقت کے گورنر نے انکار کر دیا تھا، تو پھر لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر، حالانکہ اس وقت کی 26ویں ترمیم بھی نہیں آئی تھی، لیکن لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر اسپیکر قومی اسمبلی نے جا کر وہاں پر حلف لیا تھا، راجہ پرویز اشرف صاحب نے۔ تو اس کی ایک مثال موجود بھی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا گورنر صاحب جو ہیں وہ استعفیٰ نامنظور کر سکتے ہیں؟ ایک ملتا جلتا آرٹیکل ہمیں ملتا ہے 130 میں، 130(8), بلکہ اس سے پہلے میں آپ کے سامنے 133 رکھ دیتا ہوں، جس میں گورنر کہتے ہیں کہا گیا ہے کہ the governor may ask the chief minister to continue to hold office until his successor enters upon the office of the chief minister۔ یعنی جب تک نیا چیف منسٹر نہیں آ جاتا گورنر پرانے چیف منسٹر کو کنٹینیو کرنے کا کہہ سکتا ہے، لیکن کیا یہ شک اس صورتحال پر لاگو ہوتی ہے؟ پھر 130(8) جو طریقہ کار کو وضع کرتا ہے، آئین کا 130(8) جو بتاتا ہے کہ چیف منسٹر کیسے ریزائن کرے، the chief minister may by writing under his hand address to the governor resign from his office۔ یعنی گورنر اگر چیف منسٹر نے ریزائن کرنا ہے، گورنر کو وہ ہاتھ سے استعفیٰ لکھ کے بھیجے گا اور ریزائن کر دے گا۔ اب اس سے زیادہ اس آئین میں نہیں کہا گیا کہ گورنر قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، گورنر کا اختیار ہے یا نہیں، کیا وہ دستخط پر اعتراض اٹھا سکتا ہے یا نہیں، یہ آئین میں نہیں کہا گیا۔ تو اس کی تشریح کچھ لوگ یوں کر رہے ہیں کہ جب کہہ دیا کہ چیف منسٹر ریزائن کرنے کا کیا طریقہ اور اس نے کر دیا تو وہ ہو گیا، کیونکہ اگر نہ ہونا ہوتا تو پھر آئین اس کی وضاحت بھی کرتا۔ تو یہ ایک آئینی بحث ہے۔ بہرحال یہ جو سیاسی اور آئینی نکات اٹھائے جا رہے ہیں اس پر ہم گفتگو کریں گے، اور ایک آئینی نقطہ جو سیاسی نقطہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ اپوزیشن نے بوائیکاٹ کیا، آج پہلے انتخابی عمل کا حصہ بنے بھی، نومینیشن پیپر جمع کروائے، پھر انہوں نے اس کا بوائیکاٹ بھی کر دیا اور کہا کہ یہ غیر قانونی انتخاب عمل میں لایا جا رہا ہے، لیکن اسپیکر صاحب نے رولنگ بھی دے دی، انہوں نے کہا کہ جی یہ بالکل آئینی ہے۔ تو اس پر اپوزیشن کی جماعتوں کا کیا نقطہ نظر ہے، حکومتی جماعت کا کیا نقطہ نظر ہے، اور آئینی بحث کیا ہے، اسی پر ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اور پھر پروگرام کے آخری حصے میں جو افغانستان کا معاملہ چل رہا ہے، پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک جنگ ہوئی ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے شہداء کی نماز جنازہ بھی ادا کی گئی ہے جس میں فیلڈ مارشل نے بھی شرکت کی، اس پر بھی پروگرام کے دوسرے حصے میں جا کے بات کرتے ہیں۔ میرے ساتھ پروگرام میں حافظ حمداللہ صاحب موجود ہیں، JUIF کے سینئر رہنما ہیں، حافظ صاحب بہت شکریہ۔ قمر دلشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن، اور سینیٹر ہمایوں محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں۔ تمام مہمانوں کو خوش آمدید۔ حافظ حمداللہ صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اپوزیشن کی جماعتوں نے آج بوائیکاٹ کیا ہے،
کیا JUIB یہ سمجھتی ہے کہ یہ انتخاب غیر قانونی طور پر ہوا ہے اور واقعی گورنر کا استحقاق ہے کہ وہ استعفیٰ منظور نہ بھی کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے، جہاں تک آپ نے مجھ سے جمعیت علماء اسلام کے بارے میں سوال کیا کہ کیا جمعیت علماء اسلام آج کے CM کا جو انتخاب ہوا پشاور خیبر پختونخوا اسمبلی میں، اس کو آئینی سمجھتی ہے یا غیر آئینی سمجھتی ہے؟ دیکھیے، جمعیت علماء اسلام تنہا یہ فیصلہ نہ کر چکی ہے، نہ ان کا فیصلہ یہ ہے، بلکہ اپوزیشن میں جتنی بھی شامل جماعتیں ہیں، جس میں PMLN، پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام، ان سب کا یہ فیصلہ ہے جو ابھی مجھے اطلاع ملی ہے، جو مولانا صاحب کے پاس میر مقام اور احسن اقبال وغیرہ وفاقی وزراء مولانا صاحب کے پاس گئے، وہاں سے جو اعلامیہ جاری ہوا ہے، اس اعلامیہ کے مطابق یہی موقف اختیار کیا گیا ہے کہ آج کا جو انتخاب ہوا سہیل افریدی کا، یہ غیر آئینی تھا، لہٰذا اس کو ہم کورٹ میں، عدالت میں چیلنج کریں گے۔ اب یہ تو قانون کے ماہرین بتا سکتے ہیں کہ کیا اس میں غیر آئینی چیزیں کیا تھیں، اور دوسری طرف PTI کی جو ماہرین قانون ہے یا اسپیکر اسمبلی ہے یا PTI کی وکلاء کا جو موقف ہے، ان کا موقف یہ ہے کہ نہیں، ہم نے آئین کے مطابق پورا پروسیس ابتدا سے لے کر انتہا تک چلایا ہے آئین کے مطابق۔ اب یہ فیصلہ کورٹ کرے گا، چونکہ ابھی جمعیت علماء اسلام کا یہی موقف ہے کہ چونکہ یہ غیر آئینی طور پر انتخاب ہوا ہے، اس لیے اپوزیشن کی تمام جماعتیں وہ کورٹ کو رجوع کرے گی اور متفقہ طور پر رجوع کرے گی، اور حکومت کی طرف سے یہ دعویٰ ہے کہ یہ پروسیس آئین کے مطابق ہوا ہے، یہ انتخابی پروسیس چیف منسٹر خیبر پختونخوا کے انتخاب کا۔ اب یہ کورٹ فیصلہ کرے گی کہ کیا آئینی ہے اور کیا غیر آئینی ہے۔ کورٹ سے آج اس نقطے پر تو رجوع کیا گیا ہے، وہ درست ہے یا حکومت کے موقف درست ہے؟ جی بالکل صحیح ہے، لیکن آج اس نقطے پر تو کورٹ سے رجوع کر لیا گیا ہے کہ آئین کا جو آرٹیکل ہے 255، اس کے تحت حلف چونکہ گورنر نہیں لے رہے ہیں تو پھر عدالت مقرر کرے، کسی کو نامینیٹ کرے اور حلف لے۔ تو اس پر آج ابتدائی بحث کے بعد نوٹسز ہوئے ہیں اور کل اس پر دوبارہ سماعت ہوگی۔ لیکن میں اس سے پہلے کہ سینیٹر ہمایوں محمد صاحب کے پاس جاؤں، میں چاہوں گا کہ اس پر قانونی رائے لے لیں کنور دلشاد صاحب سے۔ کنور صاحب، کیا آپ کی رائے میں آج کا انتخاب غیر آئینی اور غیر قانونی ہے؟ نہیں، میں نے تو اس کی باقاعدہ تشریح کر دی ہے نا کہ گورنر KP نے آئین کے آرٹیکل 130 سب سیکشن 8 کو مد نظر نہیں رکھا۔ اس میں سمپل ورڈ ہے کہ چیف منسٹر جب اپنا استعفیٰ دے گا تو وہ اون ہینڈ رائٹنگ ہونا چاہیے، اور آگے اس کی ڈیفینیشن نہیں دی، بس اس کا استعفیٰ بھجوا دیا تو ایٹومیٹک وہ استعفیٰ قبول ہو گیا۔ اب یہاں گورنر صاحب نے تاخیری حربے اختیار کیے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی میں آؤٹ آف دی سٹی ہوں۔ بھئی آپ تو اسلام آباد بیٹھے ہوئے ہیں، آؤٹ آف دی سٹی کیسے ہو گئے آپ کا یہاں بڑا شاندار گورنر ہاؤس بنا ہوا ہے، آپ کا سٹاف ہے، آپ کا سیکریٹریٹ بنا ہوا ہے، تو آپ آؤٹ آف دی سٹی کیسے ہو گئے آپ نے اگر کرنا تھا تو تمام کاروائی اسلام آباد میں گورنر ہاؤس میں کر لیں، جو آپ نے گورنر ہاؤس بنایا ہوا ہے کیمپ آفس۔ تو اب یہ کہنا میں آؤٹ آف دی سٹی ہوں، تو کیا آپ نے آؤٹ آف دی سٹی کے لیے کیا پریزیڈنٹ پاکستان سے اپروول لی ہے کہ آپ آؤٹ آف دی سٹی ہیں؟ کیا آپ نے اسپیکر کو اطلاع دی ہے کہ میں آؤٹ آف دی سٹی ہوں؟ تو یہ تو نہیں ہوتا، من مانی تو کاروائی نہیں ہوتی ہے، گورنر ہو، چیف منسٹر ہو۔ آپ کا خیال یہ کہ جو 130(8) کہتا ہے کہ the chief minister may by writing under his hand address to the governor resign his office، بس وہ اس نے ریزائن کر دیا، آگے آئین کچھ وضاحت نہیں کر رہا، اس کا مطلب ہے کہ وہ ہو گیا اس کا ریزگنیشن؟ نہیں، آپ کا پوائنٹ درست ہے، میں تو اپنے یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب ایک جب استعفیٰ آ گیا ہے اس میں لیت و لال کرنے کا مظاہرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اون ہینڈ رائٹنگ آ گیا تو اس کو ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ گورنر جو ہے وہ چیف منسٹر کو طلب نہیں کر سکتا۔ چیف منسٹر بھی ایک کانسٹیٹیوشنل سربراہ ہے اور پارلیمنٹ کا حصہ ہے، وہ گورنر بھی اپنی جگہ پہ ہے، لیکن گورنر اس کو چیف منسٹر گورنر کے انڈر نہیں ہے۔ چیف منسٹر جو ہے اس نے گورنر سے ACR لکھوانی، تو یہ کہنا کہ میں طلب کروں گا، یہ غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے۔ اس پر آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے کہ آپ چیف منسٹر کو طلب کیسے کر سکتے ہیں، یہ کہاں لکھا ہوا آئین کے اندر؟
کہ جی میں طلب کروں گا. ہم کسی کے فیور میں نہیں کر رہے ہیں, ہم آئین کی بات کر رہے ہیں, آئین کے تحفظ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ گورنر جو ہے وہ چیف منسٹر کو طلب کرے گا؟ سینیٹر ہمائی محمد صاحب, سر زیادہ مناسب ہوتا اگر ایک دو دن کے لیے انتخاب ڈیلے کر دیا جاتا اور یہ آئینی منہ شگافیاں جو ہیں یہ حل ہی ہو جاتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں سب سے پہلے ابھی جو میں نے دونوں کی باتیں سنی ہے نا, ایک بات یاد رکھنا کہ اگر پریزیڈنٹ صاحب ملک سے باہر جاتے, چونکہ وہ ملک کو لیڈ کرتے ہیں, ملک سے باہر جاتے تو ان کی جگہ کوئی آ کے وہ جگہ اٹھا لیتا ہے, ٹھیک ہے, چیئرمین سینٹ جو ہے نا وہ بن جاتا ہے. اگر پرائم منسٹر کہیں جاتا ہے تو ان کی جگہ کوئی آ جاتا ہے کہ بھئی یہ کر لوں گا, ٹھیک ہے, کام نہیں رہے. اسی طرح اگر تو گورنر, اور خاص طور پہ یہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ جو ہوتی ہیں, پولیٹیکل پوسٹ سے زیادہ کانسٹیٹیوشنل, جب وہ کہیں جاتے ہیں, اور جیسے ابھی کہا گیا تھا بھئی کنور صاحب نے کہ وہ اگر باہر نکلے کیا انہوں نے اجازت لی, کیونکہ اگر انہوں نے اجازت نہیں لی یا اجازت لی ہے تو پھر وہ سیٹ ویکنٹ ہے, تو اس سیٹ پہ کسی نہ کسی کو ہونا چاہیے ان کی جگہ. وہ پھر جا کے یہ ڈیسیجن کریں گے while he is absent. بیکاز اگر وہ 2 ہفتے ایبسنٹ ہو جاتے اور خدا نہ خواستہ وہاں جا کے کسی بیماری کی وجہ سے پھنس جاتے, تو اگر یہ 6 مہینے تک رہیں گے تو یہ 6 سیٹ خالی رہے گی. اس طرح نہیں ہوتا. عمران خان ویسے ہی تو نہیں کہتے, ایک تو یہ لوگ ان پڑھ ہے, اوپر سے یہ لوگ کوشش بھی نہیں کرتے. اب میں ذرا آ جاتا ہوں مدعے پہ. مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ حافظ حمداللہ صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے, اور میں جو ریفرنس دینے لگا ہوں, میں کیس PLD 2007 سپریم کورٹ 52 حافظ حمداللہ صاحب ورسز سیف, ان کو یاد ہوگا انہوں نے کیا تھا, اور اس کی ججمنٹ میں آیا کہ جو کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہوتی ہے وہ یونیلیٹرل ڈیزگنیشن ہوتی ہے. اس میں آپ آرٹیکل 130 سب کلاس 8 میں لکھا ہوا ہے کہ آپ ریزگنیشن دے دیتے ہو, اینڈ دا مومنٹ اٹ ریچز اٹ از این افیکٹو, وہ افیکٹ ہو جاتی ہے. اس کے بعد کوئی چیز, اس کے بعد پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے الیکشن کا. میں اس میں 2-3 اور بھی کہہ دیتا ہوں. ایک ہے موتی رام ورسز پرن دیو 1993 SEMR 237, ٹھیک ہے. تیسرا ہے لینڈ مارک سپریم کورٹ آف انڈیا آف ججمنٹ یونین آف انڈیا, جس میں لکھا ہوا ہے شری گوپال یونین آف انڈیا AIR 1978 سپریم کورٹ 694. اگین وہ یہی کہتا ہے کہ ریزگنیشن فرام اے کانسٹیٹیوشنل آفس از اے یونیلیٹرل ایکٹ دیٹ بیکمز افیکٹو once the intention is communicated. Once the intention is communicated, it was communicated. ایک اور امپورٹنٹ ہے BP سنگل ورسز یونین آف انڈیا 2010 سپریم کورٹ 331. جب ہم ان سب چیزوں کو کرتے تو ایک سامنے آ جاتی ہے, اور یہ کانسٹیٹیوشن میں بالکل صاف لکھا ہوا ہے کہ آپ ریزگنیشن ہینڈ ریٹن دے دو. بٹ دیٹس اٹ. کیوں؟ اس کا مطلب جب آپ نے دے دیا تو بات ختم ہو گئی. اور جیسے اگین کنور دشاہ صاحب نے کہا ہے کہ گورنر صاحب از ناٹ دی ہیڈ, ہیڈ از دا چیف منسٹر. نہیں, لیکن کنور صاحب نے یہ بھی کہا ہے نا کہ آج آپ نے جو اجلاس کیا ہے اور انتخاب کیا ہے یہ بھی اجلت میں کیا ہے, آپ کو تھوڑا انتظار کر لینا چاہیے تھا. کنور صاحب کی رائے تو دوسری رائے تو یہ بھی ہے. دیکھیں میں ان کی رائے کی رسپیکٹ ڈیلے کرنا, یہ جلدی کا کام کرنا یا دیر سے کام کرنا, یہ دوسری چیز ہو جاتی ہے. اس کو کانسٹیٹیوشنل یا ان کانسٹیٹیوشنل نہیں کر سکتی. کانسٹیٹیوشنل اینڈ ان کانسٹیٹیوشنل میں فرق ہے, جلدی اور دیر کرنے میں فرق ہے. آپ اس کو ڈفرنٹ طریقے سے لے سکتے کہ یار اس کو ذرا آرام سے کرنا چاہیے تھا, کیا ہو جاتا ہے, کچھ نہیں ہو جاتا. میں ایک اور بات کہتا ہوں, یہ اپوزیشن والے پرابلی انہوں نے اس لیے بائیکاٹ کیا میری نظر میں کہ ان کا خیال تھا کہ جی یہ 20-21 بندے جن کا یہ ہمیشہ ڈنڈورا پیچھتے تھے یہ لوگ آئیں گے نہیں. آج جب انہوں نے دیکھا کہ 91 لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ایک بندہ نہیں تھا, وہ آن دا وے ہے, وہ میرے خیال میں کہیں گئے ہوئے تھے, کسی دور جگہ گئے ہوئے تھے, ان کو فلائٹ نہیں ملی تھی. ہی از ریچنگ ٹو نائٹ اور ارلی مارننگ ٹمورو. تو اگر ان کو بہت شوق ہے, یہ
اگلا پھر کروا لے. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کرکٹ میچ تھا جس میں کون تھا اس کو جب آؤٹ کیا عمران خان نے تو وہ رونے لگا کہ یار میں تو نہیں آؤٹ ہوا ہوں فلانا ہوا ہے. تو عمران خان نے کہا چلو تم دوبارہ آ جاؤ. امپائر نے آؤٹ دے دیا تھا, عمران نے کہا دوبارہ آ جاؤ. وہ آ گیا تھا, اس کو اگلی بال میں آؤٹ کر کے گھر بھیج دیا. ان کو آنے دیں, یہ 21 چھوڑے میں کہتا ہوں. ٹھیک ہے, ایک کو اب دو سوال بالکل چلیں جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں, لیکن میں دو سوال میں جی میں دو تین سوال جو ہے نا حافظ حمداللہ صاحب کے سامنے آپ کی اجازت سے رکھنا چاہتا ہوں. حافظ حمداللہ صاحب, ایک تو یہ فرمائیے کہ اپوزیشن اپنا متفقہ امیدوار کیوں نہیں لا سکی؟ 20 لوگوں کے بارے میں, بلکہ ڈاکٹر عباد صاحب جو ہیں وہ میرے شو میں تھے, انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ ہمارے سے رابطے میں ہیں اور رابطے کر رہے ہیں, لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ متفقہ امیدوار ہی نہیں آیا اور پی ٹی آئی کے بھی بندے پورے نکلے. تو کیا اپنا وزیر اعلیٰ لانے کی کوشش ہی نہیں کی اپوزیشن نے؟ نہیں, بات یہ ہے کہ یہ جو ہر پارٹی نے اپنا امیدوار کے نامینیشن فارم جمع کیے تھے, اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اپوزیشن ایک امیدوار پر متفق نہیں ہو سکتی. یہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا. اس کا بنیادی مقصد شاید یہی تھا کہ یہ انتخابات, جیسے کہ قمر شاہ صاحب نے کہا, یہ انتخابات اتنی عجلت میں نہیں ہوگی. تو جب عجلت میں نہیں ہوگی تو پھر یہ تینوں آپس میں بیٹھ کے اپوزیشن کی جتنی پارٹیاں تھیں وہ ایک پر اتفاق کر سکتی تھی. وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا. لیکن اب لڑائی یہ نہیں ہے کہ اپوزیشن جماعتوں نے ایک کینڈیڈیٹ کو کیوں سامنے نہیں لایا, 3 کیوں ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے. اب تو مسئلہ آگے نکل چکی ہے نا. اب تو مسئلہ یہ ہے, جیسے کہ ڈاکٹر رامائن نے میرا نام لیا, لیکن میں آئینی قانونی ماہر نہیں ہوں, لیکن میں نے آپ کو اس وقت بھی اپنی قانونی مہارت کے حوالے سے لا علمی کا اظہار کیا. لیکن اتنا میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جس پارٹی سے میرا تعلق ہے, جمعیت علماء اسلام, اور اپوزیشن دیگر جماعتوں کا یہ موقف آیا ہے کہ ہم اس الیکشن کو جو سی ایم کا خیبر پختونخوا میں ہوا, اس کو ہم چیلنج کریں گے ہائی کورٹ میں. کیوں؟ ایک بیس تو ہوگا. وہ ان کا بیس یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ غیر آئینی ہے. کیوں غیر آئینی ہے یہ تو قانونی ماہرین بیس بتائیں گے, ریزنز وجوہات نہیں, لیکن قمر صاحب جو اس پر اتھارٹی ہیں سر, لیکن حافظ صاحب وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا, آپ نے ان کی رائے سنی, وہ کہتے ہیں کہ جی گورنر کا یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو منظور نہ کرے. جب استعفیٰ دے دیا تو منظور ہو گیا, تو سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا گورنر غیر آئینی کام تو نہیں کر رہے؟ میری عرض سنیے میرے بھائی, میں سمجھ چکا ہوں کنور صاحب کی بات کو. کنور صاحب جو بات کر رہا ہے وہ تو بھی آئین کے مطابق کر رہا ہے نا, وہ تو بھی آئینی بات کر رہا ہے. تو جب وہ بھی آئینی بات کر رہا ہے, اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہم بھی آئینی بات کر رہے ہیں. اب کون آئینی کون غیر آئینی یہ فیصلہ کون کرے گا؟ میں اور آپ ٹاک شو پر بیٹھ کے کریں گے. ابھی جب عدالت کرے گی, کیس گیا ہے کورٹ کے پاس, اب عدالت کے پاس مسئلہ گیا ہے, تنازع وہاں ہے, اب وہ فیصلہ کرے گی. میں تو نہیں کیا ہوں, عدالت نے. اپوزیشن پارٹیاں بھی کہہ رہی ہے کہ ہم عدالت جائیں گے, اور حکومتی پارٹی تو پہلے ہی سے عدالت چلی گئی. تو جب چلی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فیصلہ نہیں ہوا ہے. صحیح ہے. چلیں سر, یہ تو اب قانونی موشکافیاں, آپ کہتے ہیں کہ آپ قانونی ماہر نہیں ہیں, لیکن میں سیاسی نوعیت کا سوال پہلے بھی کیا تھا, ابھی سیاسی نوعیت کا سوال آپ سے کر لیتا ہوں کہ ایک صوبہ ہے, اس کے پاس میجورٹی ہے, واضح اکثریت ہے, 92 کے پاس اس کا نمبر ہے, آج 90 لوگوں نے ووٹ بھی کیا ہے. وہ اگر یہ چاہے کہ میں اپنا وزیر اعلیٰ تبدیل کروں, 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ 3 دفعہ, کیا اس کے پاس یہ آئینی اختیار ہے کہ نہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ کو تبدیل کرے؟ کیا سیاسی طور پر مینڈیٹ پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہے, کیا وہ اپنا وزیر اعلیٰ تبدیل نہیں کر سکتے؟ اس میں کیا باقی جماعتوں کو مزاحمت کرنی چاہیے؟ دیکھیے میری بات سنیں, جمعیت علماء اسلام کی دوستوں کی طرف سے یا جمعیت علماء اسلام کی قیادت کی طرف سے ایک لفظ بتا دے کہ ہم نے ان کے نامینیٹڈ جو وزیر اعلیٰ ہے سہیل افریدی, پی ٹی آئی کی قیادت سے ہم نے اعتراض کیا ہو. ہم نے کوئی اعتراض نہیں کیا ہے. اگر سہیل افریدی پر اعتراض کیا ہے, ان کی نامینیشن اور نامزدگی پر اعتراض کیا ہے, تو پی ایم ایل این نے کیا ہے. آپ یہ سوال پی ایم ایل این سے کریں. میں کیا, مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج سے 2-2.5 مہینے پہلے پشاور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے صحافی نے پوچھا, مولانا نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تبدیلی چاہتا ہوں, کیونکہ علی امین کی موجودگی میں خیبر پختونخوا کی حالات دن بدن ابتر ہوتا جا رہا ہے. اگر تبدیلی آ جائے تو تبدیلی کس کی صورت میں؟ مولانا نے صاحب کہا ود ان دا پی ٹی آئی کے اندر بھی تبدیلی ہو. تو ہمارا موقف تو یہ ہے, ہمیں تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے.
صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے سر. لیکن اس میں ایک سوال آپ سے میں اور پوچھنا چاہوں گا, اور ایک چھوٹے سے بریک کے بعد وہ پوچھوں گا, اور پھر باقی مہمانوں سے بھی ڈسکشن کرتے ہیں کہ اگر اپوزیشن کی جماعتیں یہ کوشش کرتی کہ ہم پی ٹی آئی کے 20 لوگوں کے ضمیر جگا کے ان کو اپنے ساتھ لائیں, کیونکہ الیکشن کمیشن کو آزاد ڈکلیئر کر چکا ہے اور کہہ چکا ہے کہ اگر یہ ووٹ دیں گے تو ڈیفیکشن کلوز نہیں لگے گی, تو ایسے میں کیا جے یو آئی بھی پی ایم ایل این اور دیگر جماعتوں کا حصہ بن کے ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر اپنا وزیر اعلیٰ لانے کی جدوجہد میں شامل ہوتی, یا ابھی بھی اگر یہ کوشش ہوتی ہے تو کیا جے یو آئی اس کا حصہ بنے گی؟ یہ سوال حافظ حمداللہ صاحب کے لیے ہے. مگر جو میں 255 کی بات کر رہا تھا, قمر دلشاد صاحب سے میں اس پہ ضرور رائے لیتا ہوں کہ 255 اب پی ٹی آئی کو کتنا اسٹرینتھ دیتا ہے کہ وہ ہائی کورٹ سے کسی کو بھی نومینیٹ کرا لیں حلف لینے کے لیے, کتنی سپورٹ اس سیناریو میں آرٹیکل 255 کے طرف سے پی ٹی آئی کے لیے موجود ہے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. قمر دلشاد صاحب, میں آرٹیکل 255 کا حوالہ دے رہا تھا جس میں کہا گیا ہے کہ اگر گورنر حلف نہ لے رہا ہو یا اس کے لیے ممکن نہ ہو تو پھر ہائی کورٹ جو ہے وہ کسی شخص کو اپوائنٹ کرے گی اور وہ اس کا حلف لے گا. لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر پر راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہیں وہ حمزہ شہباز صاحب سے حلف لے چکے ہیں, ایک مثال بھی اس کی موجود ہے. آپ کے خیال میں پی ٹی آئی جو آج عدالت چلی گئی ہے اور کل کے لیے نوٹسز ہوئے ہیں, کتنی اسٹرینتھ موجود ہے اس آرٹیکل میں پی ٹی آئی کے لیے؟ لیکن اس میں سارا جو آئین کا جو آپ نے ہمارے دوستوں نے بھی اپنے ہماری محمد نے بھی اپنے مولانا صاحب الحمدللہ صاحب نے بھی ساری جو باتیں کہی ہیں وہ سارے آئین اور قانون کے بارے میں بات کی رہے ہیں. ہم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آئین کا جو ایک صحیح روح ہے, اسپرٹ ہے, اس پر نہ تو گورنر نے عمل درآمد کیا اور نہ ہی جو اس پر اسپیکر صاحب نے جو صوبائی اسمبلی نے اجلاس طلب کیا انہوں نے بھی آئین کی آرٹیکل 105, 110, 112, 130 یہ ساری چیزیں جو ہے انہوں نے اس پر غور و خوض نہیں کیا, انہوں نے فیصلہ کر لیا. لیکن ایک بات سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ جیسے بھی اجلاس ہو گیا ہے 90 ممبروں نے سہیل آفریدی کے حق میں ووٹ کاسٹ کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپل تحریک انصاف نے کہ اپنی طاقت جو ہے سیاسی طاقت, پارلیمانی طاقت وہ ظاہر کر دی. باقی آئین اور قانون کا فیصلہ تو پشاور ہائی کورٹ کرے گا جہاں یہ ریٹ کریں گے. اب یہ ہمارے میں نے دیکھ رہا ہوں ہماری سینیٹر جو ہے بڑے زبردست باتیں کرتے رہتے ہیں اور بڑا ان کو آئین اور قانون کے بارے میں علم ہے. تو اب اگر یہ سپریم اپنے پشاور ہائی کورٹ میں جائیں تو یہ گورنر کے بارے میں بھی ایک درخواست دے دیں ساتھ ہی کہ جناب انہوں نے آئین کی آرٹیکل 130 سب سیکشن 8 کی خلاف ورزی کی ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں استعفیٰ قبول کیا, اور استعفیٰ قبول کرنے میں یہ لیت و لال کیوں کہہ رہے ہیں. اور یہ کہنا کہ میں آؤٹ آف دی سٹی ہوں, تو آؤٹ آف دی سٹی کے لیے کوئی ریکارڈ ہے آپ کے پاس؟ کہاں, کون سے آؤٹ آف دی سٹی ہیں آپ؟ اسلام آباد میں ہی ہے نا, اسلام آباد تو کے پی کے ساتھ ہی ہے, ایک ہی صوبہ ہی ہے نا. تو سب دیکھتے ہوئے یہ کہنا میں آؤٹ آف دی سٹی ہوں, آؤٹ آف سٹی کا ڈیفینیشن بیان کر رہا ہے وہ. اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں آؤٹ آف سٹی ہوں, تو 15 تاریخ کو ڈیٹ آ رہا ہے, تو آج منڈے کو بھی آ جاتا, لیکن گورنر ہاؤس میں بھی میٹنگ کر لیتا. یہ ساری باتیں پشاور ہائی کورٹ میں جو ریٹ کریں تو یہ بتائیں کہ گورنر کی بد نیتی کی وجہ سے میلا فائٹ آپ ثابت کریں کہ گورنر کا فیصلہ جو ہے یہ میلا فائٹ ہے, یہ بد نیتی پہ مبنی ہے. اس نے کیوں اتنی دیر لگائی, پھر ہینڈ رائٹنگ میں آ گیا ایکسیپٹ کریں. میں اس کی مثال دیتا ہوں, ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہمارے پاس مثالیں تو ہوتی رہے ہمارے ساتھ جو ہم وقت سے گزرے ہوئے. جب پریزیڈنٹ مشرف نے اپنا استعفیٰ دیا تو انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی فہمیدہ مرزا کا استعفیٰ دیا, تو رات کو 11 بجے اسے موصول ہوا. تو فہمیدہ مرزا کو نہیں خیال آیا, انہوں نے جلد بازی میں لکھ دیا اپروڈ. صبح جب میں گیا ملنے کے لیے, مجھے نوٹیفکیشن چاہیے تاکہ ہم ان کو شیڈول جاری کریں صدارتی الیکشن کا, تو جب میں نے دیکھا میں نے فہمیدہ سے پوچھا کہ آپ نے لفظ اپروڈ کیسے کر دیا, کیا پریزیڈنٹ مشرف آپ کے انڈر تھا کہ آپ نے اپروو کر دیا؟ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ میں نے کہا آپ دستخط کر کے سیکرٹری کو بھیج دیں, کرامت جاب ختم بات کریں, ہو گیا ایکسیپٹ ہو گیا, اس میں آپ اپروو نہیں لکھ سکتی. وہ بڑی خاتون بڑی سیاستدان تھی, انہوں نے فلوٹ لگا کے اس کو مٹا دیا یا لکھا تھا اپروو. اسی طرح یہ گورنر صاحب جو ہیں یہ اپروو نہیں کر سکتے, یہ کہہ رہے ہیں میں استعفیٰ قبول کروں گا. آپ کو استعفیٰ قبول کرنے والے, آپ کو پروسیس کرنا ہوتا ہے. جی ٹھیک, صحیح ہے, آپ کہہ رہے ہیں ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے. اب آپ ایک تجویز دے رہے ہیں, ہمایوں محمد صاحب تجویز دے رہے ہیں کہ آپ گورنر کے خلاف ایک آئینی درخواست لے کر چلے جائیں, ریٹ کریں پشاور ہائی کورٹ میں اور کہیں کہ انہوں نے غیر آئینی اقدام اٹھایا ہے, اور وہ تو آرٹیکل 6 کی بات کر رہے ہیں. تو اب کیا پی ٹی آئی کی لیگل اسٹریٹجی ہوگی؟ دیکھیں مجھے ایک دو چیزوں کا بڑا
अफसोस होता है। एक तो मैंने आपको बता दिया ना कि जो प्रोसीजर वो यही है, जैसे कंवर दिलशाद साहब कह रहे हैं कि आप जो इस तरह की पोजीशंस होती हैं उनमें अप्रूव या डिसअप्रूव नहीं होता, इट इज जस्ट अ कम्युनिकेशन एंड इट इज डन। अब आ जाते हैं दूसरी बात पे, वो ये है कि जो हमदुल्ला साहब कह रहे हैं वो बेसिकली ये एक्नॉलेज करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीटें हैं वो कहते हैं कि उनका हक है। तो अगर वो समझते कि ये उनका हक है, वो कंटेस्ट क्यों कर रहे हैं? वाई आर दे कंटेस्टिंग? अगर मैं ये समझ ये घर आपका है तो मैं कोर्ट में आपके घर के ऊपर शुफा किस बेसिस पे कर रहा हूं, तो मुझे समझ नहीं आती। तो इसका मतलब है किरदार और गुफ्तार में फर्क है। नंबर 2, मुझे उससे ज्यादा मतलब आप ये, मैं एक मिसाल देता हूँ, इन पे फिट नहीं आता लेकिन मतलब वो एक मिसाल के लिहाज पे कि मैं कहता हूँ कि यार देखो चोरी बहुत गलत चीज है, मुझे नहीं, कोई किसी को चोरी नहीं करना चाहिए, लेकिन चूंकि मैं आपका नाम ले रहा हूँ, असद साहब ने ये जो की है इसमें मैं भी हिस्सा लूंगा क्योंकि मैं असद साहब के साथ हूँ। सो बेसिकली मैं चोरी को बुरा समझता हूँ, लेकिन जब चोरी हो रही है मैं उसमें अपना हिस्सा मांग रहा हूँ। दैट इज व्हाट दे आर। बुरी बात क्या है कि मौलाना जो है ना और हमदुल्ला साहब जो हैं, हाफिज हमदुल्ला साहब, ये लोग मेरी तरह, कंवर दिलशाद साहब की तरह, आपकी तरह नहीं है। ये लोग पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा फिक्र है ये उसको हेड करते हैं, ये उसको हेड करते हैं। जब आप एक बड़ी टोपी पहन लेते हो ना तो ये छोटी टोपियां जो होती है ना, पॉलिटिकल टोपी फलाना, ये उसमें छुप जाती हैं। ठीक है, सही है, सही। चलें हाफिज साहब इस सवाल का जवाब दें कि आप कंटेस्ट क्यों कर रहे हैं अगर आप समझते हैं कि पीटीआई का हक है चीफ मिनिस्टर बनाना? देखिए मेरी बात सुनिए, ये मेरे ख्याल में अगर आप ख़ुद अपने दिल पर हाथ रखें, और कंवर दिलशाद साहब इधर माहिर कानून भी है और आइन भी है, सेक्रेटरी एजुकेशन कमीशन भी गुजरे हैं, बलूचिस्तान में भी गुजरे हैं, मोहतरम है, गैर जानिबदार है। क्या मुझे कोई ऐसा मिसाल दे दें जहां आपको अक्सरियत हासिल ना हो और फिर अक्सरियत की बुनियाद पर जिस पार्टी को अक्सरियत हासिल हो तो अक़लियत में जो पार्टी है उसको कंटेस्ट ही नहीं करना? ये कहाँ का मंतक है? जब ये तो ये देखे ना, मैं एक जमहूरी उसूल को अपना रहा हूँ, मौलाना साहब का हवाला दे रहा हूँ। एक और बात है अदालत में जाकर कंटेस्ट करना, वो अदालत में कंटेस्ट करने की बात कर रहे हैं। मेरी बात तो सुनिए ना, मेरी बात तो सुनिए। उन्होंने अदालत की बात नहीं की है, आप क्यों खामखा बात को इधर उधर कर, आप उसने अदालत की बात नहीं है, उसने ये कहा है कि फिर आप कंटेस्ट क्यों करते हैं? तो मुझे जवाब में जो आप बोलते रहे, बात कर रहे हैं ना, आप बोलते रहे ना जी जी, आप मुझे मुकम्मल करने दे ना, फिर आप बात करें ना। कहिए सर, वक्त कम है, आप करें बात मुकम्मल सर। देखिए बात यह है कि कहाँ का मंतक है कि एक तरफ अक्सरियत हो, दूसरी तरफ 53 या 49 मेंबर्स हो। क्या 49 को या 53 के अपोजिशन मेंबर्स को ये हक हासिल नहीं है कि वो कंटेस्ट करे? क्यों ना करे? मुझे कोई दलील तो बता दे। अलबत्ता ये आप जो कह रहे हैं कि आपको नहीं करना चाहिए, मुझे बताइए ये जमहूरी रवैया है या गैर जमहूरी रवैया है? ये आईनी रवैया है या गैर आईनी रवैया है? मैं जमहूरी रवैये की बात कर रहा हूं। जमहूरियत में बेशक आप अक्सरियत में है। पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन में कितने लोग हैं जो कंटेस्ट करते हैं? एक फरीक को पता है कि इनकी अक्सरियत है, फिर भी वो दूसरा फरीक जो है वो कंटेस्ट करता है, वो एक फरीक 20,000 से जीतता है। तो क्या उन्होंने गैर जमहूरी काम किया जो एक को अक्सरियत समझते हुए फिर वो मैदान में खड़े हैं कि वो गैर जमहूरी काम करते हैं? देखिए आपने महमूद खान साहब को एज ए सदर नॉमिनेट किया कौमी असम्बली में और विफाक में, तो आपको पता था कि मेरी नंबर्स कम है और आपको ये भी पता था कि फरीक मुखालिफ के नंबर ज्यादा है। बिल्कुल सही है। तो फिर आपने फिर क्यों कंटेस्ट किया? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये मेरा जमहूरी हक है। मैं जीता हूं या नहीं, मैं जीता हूं या नहीं जीता हूं, मैं जीता हूं या नहीं जीता हूं, ये जो कह रहे हैं कि आपको नहीं होना चाहिए, यह गैर जमहूरी रवैया, यह नहीं होना चाहिए। इस सवाल का दूसरे हिस्से का जवाब भी दे देना। चलें, आप इलेक्शन तो कंटेस्ट कर रहे हैं जो आपका जमहूरी हक है, लेकिन अदालत में कंटेस्ट क्यों कर रहे हैं?
دیکھیے نا میری بات سنیں قانونی ماہرین ہے، قانونی ماہرین ایک وہ ہے جو وہ کہتے ہیں کہ ابھی آپ کے سامنے کنور دلشاد کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی غلطی کی ہے، جو اسمبلی میں ہے اسپیکر صاحب نے انہوں نے بھی غلطی کی ہے، تو جب غلطی دونوں طرف سے ہے تو لہٰذا میں بھی کہہ رہا ہوں کہ غلطی ہے، میری پارٹی یا اپوزیشن کہہ رہی ہے صحیح ہو یا غلط تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن پارٹیاں مل کے ان کی آئینی پوائنٹ آؤٹ جو انہوں نے کیا ہے کہ یہ غیر آئینی طریقے سے ہوا ہے یہ درست ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن حق تو حاصل ہے ان کو نا، کورٹ تو جا سکتا ہے، آپ مجھ سے کورٹ بے شک فیصلہ کرے، مجھے کہے کہ آپ کا اقدام غیر آئینی ہے۔ بہت شکریہ سر، میں معذرت چاہتا ہوں وقت کی کمی ہے۔ سینیٹر ہمایوں محمد صاحب آپ سب کو بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں۔ افغانستان کا معاملہ، آج نئے چیف منسٹر نے بھی کوئی تجاویز پیش کی ہیں کہ کیسے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کردار ادا کیا جا سکتا ہے، اس بارے میں جو ماہرین ہیں ان کی رائے کیا ہے۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے نماز جنازہ ادا کی گئی ہے ان شہداء کی جو افغان طالبان کے ساتھ ہونے والی جھڑپ میں شہید ہوئے ہیں، اور بہت ہی دکھی دل کے ساتھ، کیونکہ پاکستان پہلے بھی لاشیں اٹھا رہا ہے، جوان شہید ہو رہے ہیں، پولیس کے جوان شہید ہو رہے ہیں، ہمارے افواج پاکستان کے جوان شہادت دے رہے ہیں دہشت گردی کی اس جنگ میں، اس قوم کی خاطر، ہماری خاطر، ہمارے تحفظ کی خاطر، اور اس پر پھر جارحیت افغانستان کی طرف سے بھارت کی معاونت کے ساتھ، اگرچہ اس میں دشمن کے دانت کھٹے کیے گئے، چیک پوسٹوں کو تباہ کر دیا گیا، 200 سے زائد افراد ان کے جو ہیں وہ ہلاک ہوئے، لیکن جس میں ٹی ٹی پی کے لوگ بھی شامل ہیں، طالبان کے بھی شامل ہیں، خارجی بھی شامل ہیں، لیکن ظاہر ہے جو اس صورتحال میں ایک معاملہ پاکستان کی سالمیت کو لاحق ہے، اس کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے۔ میرے ساتھ عبداللہ حمید گل صاحب موجود ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ عبداللہ صاحب بہت شکریہ۔ مجھے سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آج نئے چیف منسٹر نے حلف بھی اٹھایا ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم دہشت گردوں کو بالکل سپورٹ نہیں کرتے، لیکن حکمت عملی بنانے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کر حکمت عملی بنانی چاہیے، اور حکمت عملی بنا کر پھر آگے بڑھنا چاہیے، اور عمائدین کو، مشران کو، ان سب کو شامل کرنا چاہیے۔ آپ کے خیال میں یہ قابل عمل تجویز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، زبانی کلامی بات چیت کرنا تو اپنی جگہ، لیکن عملی طور پر جب سامنے آئے گا معاملات پھر دیکھیں گے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا جو یہ ابھی حالیہ افغانستان نے ہم پر حملہ کیا، وہاں، بلکہ افغانستان میں نہیں کہوں گا، وہاں کی انلیجٹمیٹ حکومت کے حکم کے اوپر حملہ ہوا، تو کیا چیف منسٹر جو ہیں اس کو کنڈیم کرتے ہیں؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے۔ اگر وہ اس کو کنڈیم کرتے ہیں تو پھر باقی باتیں تو اس کے بعد شروع ہوتی ہیں، لیکن اگر وہ کنڈیم ہی نہیں کرتے، جس طریقے سے ماضی میں ان کی چیزوں کو کنڈیم نہیں کیا گیا، تو پھر بات تو پھر ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو آپ نے بولا کہ یہ جو ہم نے نماز جنازہ پڑھائے ہیں، میرے خیال میں کوئی ایسی آنکھ نہیں تھی جو حب وطن لوگ ہیں جس کی آنکھ میں آنسو نہ آیا ہو یہ مناظر دیکھ کے۔ لیکن جنگیں ہوتی ہیں، جنگیں کے اندر جو ہے وہ فوج قربانی دیتی ہے، غازی اور شہید ہمارا موٹو ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہو جاتے ہیں معاملات، لیکن روزانہ دہشت گردوں کے ہاتھوں نشانہ بننا یہ بھی غلط تھا نا۔ جو آپ خیبر پختونخوا کے جو چیف منسٹر صاحب ہیں وہ یہ بھی بتا دیں، ذرا وضاحت کر دیں کہ کیا جو ہے خیبر پختونخوا کے جو اسمبلی کے لوگ ہیں، جو پی ٹی آئی کے ارکان ہیں، کیا وہ جنازوں کے اوپر، افواج پاکستان کے جنازوں کے اوپر جاتے ہیں؟ کیا وہ جو ہے وہ جنازے پڑھنا، جو کہ ایک سیاست دان کا بنیادی میرے خیال میں کام ہوتا ہے، پاکستان کی سیاست کو اگر سامنے رکھا جائے تو وہ شادیاں اور جنازے یہ ضرور اٹینڈ کرتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے جو ہے کبھی سوشل میڈیا کے اوپر کوئی اس کے بیان نہیں آیا، کبھی اس کی مذمت نہیں آتی، کبھی ان کے حق میں جو ہمارے شہید ہو جاتے ہیں ان کے لیے دو لفظ نہیں نکلتے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا میرے خیال میں سوالیہ نشان ہے۔ خیر، اس میں جو پرسوں پریس کانفرنس کی تھی سلمان راجہ صاحب نے، انہوں نے کہا تھا کہ میں شہداء کے گھر گیا، اور آئندہ بھی انہوں نے کہا کہ جو ابھی ہماری ریسنٹ پاس میں شہید ہوئے ان کے گھر جاؤں گا۔ بہرحال آپ کا نقطہ نظر ہے وہ بھی ٹھیک ہے کہ ایک بیانیہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ جتنی شدت کے ساتھ دہشت گردوں کے خلاف بیانیہ بننا چاہیے، سیاسی جماعتوں کو بنانا چاہیے، وہ نہیں بن رہا۔ اس حد تک تو بات بالکل صحیح ہے آپ کی۔ برگیڈیئر حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ برگیڈیئر صاحب، موجودہ تناظر میں جو افغانستان نے جارحیت کی پاکستان پر، ایک ایسے پاکستان پر جو پہلے ہی دہشت گردی میں کی آگ میں لپٹا ہوا ہے، اور پھر بھارت کی سپورٹ کے ساتھ جواب تو انہیں مل گیا،
لیکن آپ کے خیال میں آئندہ کا منظرنامہ کیا ہوگا؟ صورتحال اسکلیٹ کر سکتی ہے، ٹاکس ہونی چاہیے، بات چیت سے آگے بڑھنا چاہیے، افغانستان کی حکومت کو انگیج کرنا چاہیے، سفارتی سطح پر چیزیں ہونی چاہیے، کیا آپ کے خیال میں حل ہے اس کا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طریقے سے افغان طالبان نے پاکستان میں جارحیت کی ہے فرضیوں کے ساتھ ملا کے، اٹ از ان ایکسیپٹیبل، اور اسی لیے ہم نے پوری کانٹینجنسی بنائی ہوئی تھی اور کانٹینجنسی کے حساب سے چل رہے ہیں. تو بات یہ ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ آپ کی فوج تو ہے ہی نہیں، کیا آپ کی فوج ہمارا مقابلہ کر سکتی ہے؟ آپ کو یہ پہلے سوچنا چاہیے. اور آپ نے کیا دنیا کو میسج دیا ہے کہ آپ کھلم کھلا انڈیا کے ساتھ ہیں، وہ کافروں کے ساتھ ہیں جو آئی لو محمد اگر انڈیا میں لکھا جاتا ہے تو اس کو ارسٹ کر کے جوتے مارتے ہیں. آپ اسلام کی بات کرتے ہیں، کون سی اسلام کی بات کرتے ہیں؟ یہ خارجی جن کو اسلام سے نکالا گیا، ان سے یہ واجب القتل ہیں، ان کی بات کی جاتی ہے. آپ مجھے خود بتائیے، جو جتھا یا گروہ جو وہ اپنی مسلط ایک لانا چاہتا ہے، اپنی بات کرنا چاہتا ہے، ریاست میں جو جہاد کر سکتی ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. جو لوگ بھی جا کے ریٹ آف گورنمنٹ کو چیلنج کرتے ہیں ان کو نہیں چھوڑ سکتے. اس لیے اس وقت ہمیں ان کو بالکل سارٹ آؤٹ کر کے ایک دفعہ بتا دینا چاہیے کہ واٹ پاکستانی ہے. اور ہمارا اسٹیچر دنیا میں اتنا اونچا چلا گیا ہے، ہماری مسلح افواج کا نام اتنا چلا گیا ہے، فیلڈ مارشل آصم منیر کا اتنا نام چلا گیا ہے کہ ناؤ دے لسن ٹو اس. اس لیے ہمیں چاہیے اب ایک دفعہ ان کو اپنی جگہ پر لے کر آئیں، پھر مذاکرات کریں اور سالس کے ساتھ کریں کہ آئندہ کے لیے یہ ہم ایکسپیکٹ. ادروائز دیکھیں افغان جو لوگ ہیں نا، ہم ان کو نقصان نہیں پہنچانے چاہتے ہیں. ہمارے بھائی ہیں دونوں طرف افغان، یہ پشتون ہیں، لیکن ہمیں مجبور نہیں کریں کہ آپ کے لاجسٹک بند کر دیں اور آپ کے افغان ٹرانزٹ بند کر دیں. واٹ ول یو ڈو؟ نہ آپ کے پاس چینی، نہ آپ کے پاس گندم، نہ آپ کو فرٹیلائزر. واٹ ول یو ڈو؟ آپ اس کو سوچو تو صحیح، ہم سے ہمارے سے کیا فائدہ ہے؟ اور وہ جو ہمارا بیٹھا دشمن ہندو ہے وہ آپ سے کیا، وہ صرف آپ کو یوز کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں یہ ساری باتیں ڈسکس کرنے کے لیے کیا ٹاکس کو انیشیٹ کیا جا سکتا ہے افغان حکومت کے ساتھ؟ دیکھیں ٹاکس انیشیٹ اب کرے گا افغانستان کی یہ افغان طالبان رجیم. وی شوڈ ناٹ انیشیٹ ٹاک ناؤ. یہ جو انہوں نے ہمارے ساتھ اٹیک کیا ہے، وی ول ناٹ ٹاک ٹو دیم. کریں، ابھی وہ کہہ رہے ہیں سیز فائر کرنے کے لیے، آئیں بات کریں، سیز فائر کریں، پاکستان سے بات کریں، دین وی سی اس اسٹیج پہ سیز فائر کرتے ہیں، پھر ہم بات کرتے ہیں. اور کسی کو ساتھ گرنڈر لے کریں، یہ تو کسی کی بات سنتے ہی نہیں ہے. یہ تھینک لیس ہے آنیسٹلی. یہ افغان طالبان رجیم کی میں بات کر رہا ہوں اور فارجیوں کی، ناٹ افغان لوگوں کی. وہ ہمیں اپنے دل سے دیجیے. ہمارے پشتون دونوں طرف ہیں، ان کے ریلیٹیو ہیں، ہم ان کے عوام سے بہت ان سے محبت کرتے ہیں. بلکہ ان کو خود کھڑا ہونا چاہیے اپنے رجیم کے خلاف، جو جس سے کسی انلیجیٹمیٹ گورنمنٹ ہے وہاں پر. نہ یہ ایتھنک بیلنسڈ گورنمنٹ ہے، نہ یہ پولیٹیکل انکلوسیو گورنمنٹ ہے، نہ اس پہ تاجکس ہیں، نہ ہزارات ہیں، نہ ازبکس ہیں. خالی اپنے پشتونوں کی حکومت بنائی ہوئی ہے تو نارتھن سائڈ پر ان کا قبضہ کنٹرول ہے ہی نہیں. اس سے ایران، پاکستان، چائنا اور افغانستان دے ہیو ٹو سٹ فائنلی اس کا فیصلہ کریں تاکہ آئندہ کے لیے یہ ریجن پیسفل ہو اور یہاں پر ترقی ہو. کام کوئی مارا ماری ختم. بالکل ٹھیک ہے سر. اس میں اب ایک جو ریاست کی پالیسی ہمارے سامنے آئی ہے، رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جہاں سے دہشت گردی ہوگی اس کمینگاہ کو تباہ کر دیا جائے گا. اسٹیٹ کی یہ پالیسی ہے، اور اگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹاکس انیشیٹ کرنی ہے تو اب یہ افغان حکومت نے کرنی ہے، کیونکہ ہم کہہ کے تھک گئے اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہمارے یہاں دہشت گردی بڑھ رہی ہے. اس پہ کیا آپ کی عبداللہ صاحب رائے ہے کہ ہماری ابھی آج کی تو یہ حکمت عملی ہے، اور افغانستان کو سمجھانے کے لیے کیا چائنا کو انگیج کیا جا سکتا ہے یا چائنا کا کردار ہو سکتا ہے اس میں آپ کے خیال میں؟ دیکھیے سب سے پہلے تو افغانستان کو ان کی جو ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ اوقات کے اوپر لانا بڑا ضروری ہے، تاکہ ان کو غلط فہمیاں جو ان کے دلوں میں آئی ہوئی ہیں وہ ختم ہو جائیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہم افغانستان سے نہیں بلکہ دہشت گردوں سے لڑ رہے ہیں. افغان قوم تو جو ہے وہ بیچاری بے قصور ہے، افغان قوم کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ ایک ناجائز ان کے اوپر حکومت مسلط ہوئی ہوئی ہے جن کا نہ افغان ہسٹری سے کوئی تعلق ہے. دیکھیں نا، یہ لوگ تو بت شکن تھے اور وہ جو اس ٹائم پہ وہ بت پرستوں کے ساتھ جو ہے جا کے کھڑے ہو گئے. کلمہ حق جو پاکستان پڑھتا ہے اس کے خلاف کفار کے ساتھ مل کر جو ہے وہ لڑ رہے ہیں. تو یہ ان کا افغان قوم سے بھی کوئی تعلق
تعلق نہیں ہے، اور بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ ان کے ملک کے اندر جو ہے لوگ ان کے خلاف علم بغاوت بلند کریں گے۔ دوسری جانب جو ہے چائنا اور ابھی رشیا نے اور ایران نے ابھی روس کے اندر سمجھایا تھا نا، تو پھر کیا سمجھ آ گئی؟ نہیں سمجھ آئی۔ بھئی دیکھیں بات یہ ہے کہ جس کا کھائیں گے اس کے گن گائیں گے۔ $1 بلین ابھی لیا، اس کے ذریعے جو ہے پھر افغان نیشنل آرمی کے جو ٹرینڈ شدہ جو لوگ تھے ان کی سروسز کو ہائر کیا، مرسنریز کو ہائر کیا، کرائے کے قاتل لیے، اور اس کے بعد پاکستان کے اندر جو ہے ان کو جو ہے وہ تشکیلات کر رہے تھے، اسی کی آڑ میں فائر کیا، اور یہ سوچا کہ شاید فائر کا جواب جو ہے نہیں ملے گا، لیکن پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا اور زبردست طریقے سے کیا، اور جب تک کہ دہشت گردوں کی کمر نہیں ٹوٹے گی میرے خیال میں پاکستان شوڈ ناٹ سٹاپ۔ دوسری بات جو ہے میرے خیال میں جو اس ٹائم پہ دوحہ مذاکرات کی باقاعدہ وائلیشن ہوئی ہے، امریکہ کو چاہیے کہ وہ بھی انٹروین کرے اور پاکستان کو سپورٹ کرے۔ پاکستان کو جو ہے کیونکہ گارنٹر تھا نا وہ دوحہ ایکارڈ میں، تو اس کے مطابق جو ہے اگر پاکستان پر یا ریجن کے کنٹریز جو ہیں ان کے لیے مشکلات بنے گی تو امریکہ از سپوز ٹو ہیلپ پاکستان فائنینشلی، اسٹریٹجکلی اینڈ ملٹریلی۔ تیسری بات یہ ہے کہ افغانستان سے امریکہ کو اپنا اسلحہ جلد سے جلد واپس لے جانا چاہیے۔ بہت شکریہ عبداللہ حمید گل صاحب، بریگیڈیئر حارث نواز صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ یہ ناظرین آج کا پروگرام تھا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔